سے خود ثابت ہونا بڑا مشکل ہے، اس کے لیے بڑی محنت. اور اللہ تعالی کا عذاب آیا اس قوم پر بھی، قوم سمود پر، شرک کرنے کی وجہ سے. اور عام روایات میں تو آگے چل کے آپ پڑھ بھی لیں گے کہ یہ ملتا ہے کہ ایک بچہ تھا اور وہ معجزانہ طور پر ایک پہاڑی میں شگاف ہے، اور اب تک وہ شگاف پایا جاتا ہے 60-70 فٹ کا، کہتے ہیں وہ شگاف ہے، پورا پتھر نکلا ہوا ہے. کہتے ہیں وہ اونٹنی جو تھی یہاں سے آ گئی تھی، اونٹنی کا بچہ تھا. اور ممکن ہے یہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کیا یقین، معجزہ تو خیر یقیناً ہے، ممکن ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے وہیں پیدا کر دیا ہو، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں، لیکن یقینی طور پر پتہ چل جائے کہ واقعی اس پہاڑ کے پتھر سے یہ جانور بن گیا تھا، اس کے لیے کوئی روایت ہے نہیں ایسی مستند. مفسرین البتہ یہی لکھتے ہیں، یہی کہتے ہیں، لیکن یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو ابھی تک ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کوئی صحیح روایت ثابت ہو. اس قرآن نے اس لیے اونٹنی کا ذکر کیا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ قوم جانوروں پر ظلم کرتی تھی، اور اللہ تعالی نے اونٹنی کو نشانی بنا دیا کہ جس دن تم نے اس اونٹنی کو اب ستایا نا، اس دن خدا کا عذاب آ جائے گا. آگے کی آیات میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے. اور وہ جو پہاڑی کا نام ہے فج الناقہ، اسی لیے اسے کہتے ہیں کہ اس میں فج ایک جگہ ہے، بستی ہے، الناقہ جس سے اونٹنی برآمد ہوئی، تو فج الناقہ اس کا نام انہوں نے رکھا ہے. بطلیموس نے یونانی میں اس اونٹنی کا ذکر کیا ہے. بینڈا ناٹا، یہ ایک لفظ دیکھیے گا ڈکشنری میں. بینڈا ناٹا جو ہے، ممکن ہے اس کا تلفظ کچھ اور ہو، گریک میں اسے کچھ اور کہتے ہیں، ہمیں تو آتی نہیں، لیکن اس لفظ کو کہیں تلاش کریں، اس میں انٹرنیٹ میں، وہاں نہ ہو تو مرشد سے پوچھیں، کہیں نہ کہیں یہ لفظ ملے گا. وہ بطلیموس کہتا ہے کہ یہ، اور تاریخ میں یہ عاد جو تھے ان کے بعد یہ سمود کا نام بہت زیادہ نمایاں. ایسیریا جو ہے اس کے کتبوں پہ لکھا ہوا مل جائے گا، اور یونان کے جو مورخین ہیں وہ اس قوم کا ذکر کرتے ہیں سمود کا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یونان کے ساتھ ان کا کوئی روابط بہت زیادہ تھے. اور یونانیوں میں ڈائیڈورس ان کا ایک مورخ ہے، اس نے بھی لکھا ہے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے کل 80 سال پہلے تو اس کا موت ہوئی ہے، تو وہ بھی اس قوم کا تذکرہ کرتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا دنیا میں چیزیں بنائی ہیں اور کن کن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں. پلینی کل ان کے متعلق بیان کیا تھا، وہ بھی اس قوم کا تذکرہ کرتے ہیں. بطلیموس کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے اس قوم کا تذکرہ کرتے ہیں. اور ڈائیورس نے سمود کا تلفظ جو اپنی گریک زبان میں لکھا ہے وہ اسے کہتا ہے تہمو ڈینی. اب تہمو ڈینی کا کیا مطلب ہوگا گریک زبان میں، یا یہ کہ اس زمانے سے وہ چیز چلی ہوئی ہے. بہرحال اس نے ذکر کیا ہے اس کا. اور جو اقتباسات بریٹانیکا میں اب تک ملے ہیں پڑھنے کو، وہ ان عربوں کی روایات کے مطابق ہیں جو مسلمان مورخین نے بھی لکھی ہیں. اور رومیوں نے جب عرب کے شمالی حصوں پر قبضہ کیا تھا تو اس وقت یہ سمودی قوم کے لوگ تھے جو اس فوج میں داخل ہو گئے. اور جسٹائن یہ جس نے ایران کا کیسر تھا روم کا، اور ایرانیوں پر حملہ کیا، اور 483 مسیحی میں اس کے آثار ملتے ہیں. وہاں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ یہ سمود کی قوم کے افراد اس کے ساتھ گئے، اور لمبے ان کے نیزے تھے، اور جانوروں کے ساتھ سواری میں بہت مشہور تھے، اور اونٹ ان کے تھے. اور اس سمود کی اس ساری تاریخ کے باوجود تورات میں کوئی اس کا تذکرہ نہیں ہے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محدود ہے تورات کا تذکرہ. اور اس کے بعد مصر کی ہجرت کا واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو کہتے ہیں کہ 1600 قبل مسیح میں واقع ہوئی ہے. اس زمانے سے بھی پیچھے چلے جائیں، اس زمانے کو اگر کنٹینیوسلی دیکھیں تو پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آتا ہے، مگر تورات بالکل خاموش ہے کہ یہ قوم کہاں تھی. یا تو تورات سے کسی نے وہ چیپٹر نکال لیا ہوگا، وگرنہ اتنی بڑی چیز ہے یہ
کہ تاریخی طور پر اس کا نہ ہونا یہ بہت بڑا شبہ پیدا کرتا ہے، اور یہ اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی کتاب میں کچھ چیزیں سرے سے نکال دی، اور اب جو نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، شاید کسی وقت میں کوئی پرچہ، کوئی ایک لائن سطر ایسی مل جائے۔ اتنی بڑی تاریخ ہے اس قوم کی کہ یہ فج الناقہ اور یہ تبوک کا غزوہ اور ان جگہوں کو دیکھیں، وہاں کے کتبے دیکھیں، کئی سو برس یہ حکومت کرتے رہے ہیں وہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا، اے قوم والو عبادت کرو، بندگی کرو اللہ کی، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی مالک نہیں ہے۔ یہ وہی دعویٰ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کے آئے، اور یہ وہی چیز ہے جو پیچھے حضرت ہود علیہ السلام نے بھی قوم کے سامنے رکھی۔ قد جاءتکم، بلا شبہ پہنچ چکی ہے، بینۃ، دلیل، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس، حاضر ہی، اب بینہ کیا پہنچ چکی ہے؟ یہ کوئی معجزہ تھا بہت بڑا۔ کون سا معجزہ تھا؟ اس معجزے کا ذکر یہ آ گیا ہے کہ حاضر ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم، یہ تمہارے لیے، تمہارے نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے ایک نشانی دے دی ہے، لکم آیتن، تمہارے نفع کو ایک نشانی دے دی تاکہ تم اسے دیکھو، اللہ کو یاد کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، اور اللہ تعالی کے ساتھ تعلق تم اس کے ذریعے سے قائم کر لو، یہ خدا نے دیا ہے۔ فذروھا، اسے چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں کھائے گی، کسی بھی جگہ اسے روکنا نہیں، منع نہیں کرنا، یہ چرتی پھرتی رہے گی، کھاتی رہے گی۔ اس سے مفسرین نے ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے جانوروں پر ظلم کرتے تھے، اسی حساب سے اللہ نے انہیں معجزہ بھی دیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں اصول کی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو معجزات وہ دیے جاتے ہیں جو اس قوم کے لیے آزمائش کا باعث بن جاتے ہیں۔ عربوں کے لیے کلام آزمائش کی چیز تھی، وہ تو ایک ایک قصیدہ اتنا زبردست لکھتے تھے کہ وہ لٹکا دیتے تھے، اور دوسرے سال حج میں جا کر بھی کوئی اس کا جواب لکھ لائے بڑا سمجھا جاتا تھا۔ ایسے بھی قصیدے تھے جو 2 برس لٹکتے رہے اور پوری عرب دنیا اس قصیدے کا جواب نہیں دے سکی۔ عربوں کے ہاں ہر قبیلے کا اپنا ایک خطیب ہوتا تھا، ایک شاعر ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 ہجری کے جو واقعات ہیں سیرت کے، اس میں کئی قبائل کا ملے گا کہ وہ قبیلے والے آئے، بیٹھے، اور اسلام کی بات انہوں نے بعد میں کی۔ انہوں نے کہا پہلے تو آپ یہ بتائیں آپ کے پاس کوئی شاعر ہے، کوئی خطیب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہے۔ اس نے کہا ہمارے خطیب سے پہلے مقابلہ کراؤ، ہمارے شاعر سے مقابلہ کراؤ۔ پھر اس کے بعد انصاف تھا نا طبیعت میں، کہتے تھے آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے اچھا ہے، اس کا کلام زیادہ اچھا ہے، اچھا اب سناؤ کیا دعوت ہے، کیا پیغام؟ تو ان کی آزمائش قرآن بن گئی، قرآن کے ذریعے آزمائے گئے کہ اتنا زبردست کلام، اسے کیوں نہیں تم مانتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اس لیے شفا رکھا گیا کہ اس زمانے میں جادو سے بھی یہودیوں کے ہاں شفا اور ایسی چیزیں ہوتی تھیں، اور اسے اللہ تعالی نے معجزے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دے دیا اسی شفا کو۔ ایسے ہی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یہ قوم جانوروں پر ظلم کرتی ہوگی، اسی لیے یہاں کہہ دیا کہ فذروھا، اسے چھوڑ دو اس اونٹنی کو، تأکل فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں یہ کھائے پیے گی، چرے گی، ولا تمسوہا، اور اسے نہ چھونا، بسوء، کسی برے ارادے سے اسے ہاتھ نہ لگانا، بری طرح برے ارادے سے، فیاخذکم، پھر تم کو پکڑ لے گا، عذاب علیم، اللہ کا عذاب درد کی مار، دردناک عذاب آئے گا اگر تم نے اس اونٹنی کو کچھ کہا۔ یہ آبادیاں تھیں ان کی عربوں میں، اور وہاں پر بہت چیزیں جو اللہ نے انہیں دی تھیں اس کا اب ذکر اس آیت میں شروع ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرُوا، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، جب اللہ نے تمہیں نائب بنا دیا عاد کے بعد،
آبادی میں نائب بنایا ہے. یہ پہلے بھی بات گزر چکی، اس کو خیال رکھیے گا کہیں ایسے نہ کوئی سمجھے کہ جس زمین پہ قوم عاد تھی پہلے سمودیوں تمہیں اس زمین میں رکھا ہے، یہ نہیں، بلکہ آبادی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں تھی. پھر جب وہ تباہ ہو گئی تو پھر قوم عاد کو آباد کیا. عاد کے بعد سمود والوں اب تمہیں خدا نے اس زمین میں ہی بسایا. جو پہلی قوم تھی وہ عراق کے قریب قریب، دوسری جو تھے وہ یمن میں، تیسرے اب جو تم آئے ہو تو یہ اب تبوک کا موجودہ حصہ، اور اس میں خدا نے تمہیں ان کا بعد بھیجا ہے، اس دنیا میں تمہیں آباد کیا ہے. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اللہ نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ زمین میں بَوَّأَكُمْ ٹھکانہ دیا ہے تمہیں. یہ سب خدا کے انعامات کو یاد کرو کہ ایک قوم کے بعد تمہیں خدا لایا ہے، زمین میں اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا ہے. مفسرین نے اس سے یہ ثابت کیا ہے اور اس سے استنباط کیا ہے کہ کسی آدمی کو ٹھکانہ مل جائے زمین میں، یہ اللہ کے انعامات میں سے ہے. کسی کو مکان مل جائے، کرائے سے نکل جائے، اللہ تعالیٰ اپنا گھر دے دے، زمین دے دے، یہ خدا کا بہت بڑا انعام ہے. نبوت کی زبان نے قوم کو بتایا ہے کہ تمہاری قوم کو آزادی ملی اور پورا ملک خدا نے دے دیا ہے. یعنی اللہ نے آزادی دی ہے اس بات کی کہ تم بسو اور رہو اور کوئی چیز تمہارے لیے پریشان کن نہیں. تتخذون، تم کیا کرتے ہو، بناتے ہو، من سہولہا، اس نرم زمین سے. سہول نرم، سہل سے نکلا، سہل کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، سہیل. سہیل اصل میں تو عرب کہتے تھے اس ستارے کو جو بہت قریب سے نظر آ جاتا تھا، اور عربوں کے ہاں سہیل اس ستارے کو کہتے تھے. وہ کہتے تھے جب یہ طلوع ہوتا ہے ستارہ تو اس موسم میں چمڑے میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے. موسم کا حساب ستاروں سے کرتے تھے نا. تو سہول، سہل، سہیل یہ ایک ہی طرح کی چیزیں. نرم زمین یا ہموار زمین، ہر طرف پہاڑ تھے، خدا نے درمیان میں تمہیں وادیاں دے دی. نرم زمین ہے اور اس سے کیا کرتے ہو، قصوراً، تم محلات کو بناتے ہو. یہ بھی دلیل لکھی ہے مفسرین نے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی بڑے محلات بنائے، یہ اس کے لیے جائز ہے بشرطے کہ مال حلال کا ہو اور فضول خرچی نہ ہو. خام خواہ بغیر کسی وجہ کے نہ بناتا پھرے، اس کی ضرورت پیش آ جائے، بڑے مکانات، پختہ مکانات، کوئی حرج نہیں. اور انہوں نے ایک دوسرا انعام خدا کا یہ ذکر کیا اور پھر کہا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، وَتَنْحِتُونَ، اور تم تراشتے ہو، الجبال پہاڑوں کو، بیوتا گھروں کے لیے، گھر بنانے کے واسطے تم پہاڑوں کو تراشتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے تک جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تبوک میں اس جگہ پہ نہیں گئے تھے. اللہ نے فرمایا ہے اور پہاڑ تراشنا پورے کے پورے. ان کی آپ تصویریں دیکھیں، اس میں حیران ہوتا ہے آدمی کہ کیسی کیسی چیزیں، کتنے کتنے بیڈز بناتے تھے، 600 700 کمرے بنا رہے تھے پورے پہاڑ کو چیر کے اور اندر سے اسے تراش کے، اور کیا کیا آلات تھے. انہوں نے کہا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم پہاڑوں کو تراشتے ہو، گھر بناتے ہو. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، تو دیکھو اللہ کے ان دنوں کو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو. آلہ کا مطلب احسان، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو. یہ آیت پیچھے انہوں نے بھی کہی ہے نا، حضرت ہود علیہ السلام کے تذکرے میں بھی آئی تھی نا. کون سی آیت ہے وہ؟ 69. وہاں بھی آیا ہے کہ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، یاد کرو اللہ کا احسان. یہاں بھی آ گیا ہے کہ کیا یاد کرو، اللہ کا احسان. اور اللہ تعالی نے تم پر کیا کیا ہے، یہ احسان کیا ہے خدا نے. اب احسان میں کون کون سی چیزیں اس آیت میں آ گئیں؟ اگر آپ گنیں تو ایک پہلا احسان تو یہ ہوا کہ جعلکم خلفاء من بعد عاد، عاد کی قوم کے بعد تمہیں خدا نے خلیفہ بنایا. ایک، بواکم فی الارض، زمین میں مکان دیا، ٹھکانہ دیا. دو، تتخذون من سہولہا قصورا، اور تم وہاں پر ہموار زمین پر محلات بناتے ہو. تین، وتنحتون الجبال بیوتا. چوتھی چیز یہ کہی کہ تم پہاڑوں سے اپنے گھروں کو تراشتے ہو، پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہو. فاذکروا آلاء اللہ، یہ چار احسانات ہیں، یہ خدا کے یاد کرو.
اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو پہاڑوں کو تراشنا تھا، گھر بنانا تھا، یہ سب خدا کا احسان تھا۔ ایک بات آپ خود بولیے کہ ان پہاڑوں کو تراشنے کے لیے کیا کسی علم کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ یا کوئی ہتھوڑی چھیننی لے کے چڑھ جاتے ہوں گے ایسے ہی کاٹنے توڑنے پیٹنے؟ تھی کوئی ضرورت کسی علم کی؟ کون سا علم؟ انجینئرنگ، جیالوجی، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ایسے پہاڑ کو سوچتے دیکھتے ہوں گے نا کہ کون سے پتھر ہیں، اس کو تراشیں گے، کہیں بھربھرا تو نہیں ہے، کہیں ایسے تو نہیں کہ گر پڑے۔ جیالوجی بھی اور انجینئرنگ بھی۔ اور مائننگ کیا کہیں، مشکل ہے کیونکہ تراشتے تھے نا۔ آرکیٹیکچر بھی آنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، نقشے بناتے ہی ہوں گے، اس کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہیں ہوا کیسے پہنچتی ہوگی؟ یہ تو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہوں گی چیزیں۔ یہ تو کوئی سعودیہ کا ویزا لے، ان سے کہے کہ بھئی یہ چیز دیکھنی ہے، وہاں جا کر آدمی دیکھے ساری چیزیں۔ روشنی کا انتظام ہے جی، جی وہاں بھی ہیں آثار، آج آگے آتی بات۔ اور میتھ بھی تو آتا ہوگا، میتھمیٹکس بھی تو آتا ہوگا، ریاضی، ان سارے علوم کو اللہ نے یہاں کہا ہے کہ اس کا احسان ہے۔ دیکھا، یہ بس یہ ثابت کرنا تھا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ دنیاوی علوم تو کوئی چیز ہی نہیں، جی اچھے سے اچھا ڈاکٹر، انجینئر، اللہ جانے کیا اسے دورہ پڑ جاتا ہے کہ جب وہ دین کی طرف آتا ہے وہ کہتا ہے بس اب تو ترقی نہیں کرنی اپنے فیلڈ میں، بس اب میں دن رات بیٹھ کے اللہ اللہ کروں، عربی پڑھ لوں، تفسیر پڑھ لوں، حدیث پڑھ لوں، یہ چیزیں، یہ خدا کا احسان نہیں ہے۔ اللہ نے ان علوم کو اپنا احسان یہاں قرار دیا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ دنیاوی علوم میں بھی جس علم میں آدمی کو مہارت ہو، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ احسان کیا ہے مجھ پہ، ایک چیز خدا نے دی اور اس چیز میں ترقی کرے، اس چیز کو بڑھائے، کیونکہ جتنا اس کو بڑھائے گا، دنیا میں ہزاروں انجینئر پائے جاتے ہیں، مسلمان صحیح معنی میں انجینئر کم ہے، ہزاروں ڈاکٹر ہوں گے لیکن مسلمان ڈاکٹر وہ کم ملے گا۔ چلتے پھرتے نظر آئے لوگ کہیں کہ یہ مسلمان ہے ڈاکٹر لیکن ہے مسلمان، بہت اچھا ہے، یہ انجینئر ہے ہوگا لیکن صحیح معنی میں یہ مسلمان ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو علوم اور فنون ہے دنیاوی، ان میں کمال کوئی حاصل کرے اللہ کے انعامات میں سے۔ اس لیے جو لوگ بھی دین میں آ کے، جو لڑکے، جو بچے نئے نئے جوان ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں دنیا کو نہیں پڑھنا، یہ چیزیں نہیں پڑھنی، ان کی دو درجات ہو جاتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ واقعی وہ ذہین بچے اسلام کو چاہیے، دین کو چاہیے۔ ہمارے ہاں مدارس میں ایک عرصے سے بس انہی بچوں کو بھیجا جاتا ہے جن میں سے دو میں سے ایک عیب ضرور پایا جاتا ہے، یا یہ عیب پایا جائے گا کہ وہ بچہ ذہین نہیں ہے، پڑھ نہیں سکا، تو جو پڑھ نہیں سکا اسے کہتے ہیں مسجد بھیج دو، حفظ کر لے، نابینا ہے قرآن یاد کر لے گا، ایک یہ عیب، اور یا پھر یہ عیب پایا جاتا ہے کہ ماں باپ سے کھلا نہیں سکتے۔ یہ دو عیب کسی بچے میں نہ ہو، کھاتے پیتے گھرانے کا ہو اور ہو بھی بچہ ذہین، پھر وہ دین پڑھ لے، وہ تو پھر آگ لگ جاتی ہے دنیا میں، پھر تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ، علم اس چیز کو کہتے ہیں۔ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی، وہ کہیں ٹہل رہے تھے تو وہاں ابوالکلام آزاد نے کسی کو بلایا اور کہا تمہیں میں بتاؤں، وہ دیکھو علم ٹہل رہا ہے، یعنی سراپا علم، خاندانی ہو بچہ، کھاتا پیتا، یہ ڈر نہ ہو کہ اگر مسئلہ میں نے صاف بیان کر دیا تو اگلے سال تو امریکہ والوں نے بلانا ہی نہیں۔
اگلے سال تو اس مسجد والوں نے رکھنا ہی نہیں. مسجد والے کمیٹی اگر ناراض ہو گئی تو اگلے مہینے تنخواہ کہاں سے ملے گی؟ اس لیے کیا ضرورت پڑی ہے ایسا بھی دین بیان کرنے کی؟ بس کرنے دو جو کرتے ہیں. یہ ایک چیز بچے میں نہ ہو اور دوسرے ہو وہ ذہین. تو پھر اگر ایسے بچے مل جائیں کوئی شبہ نہیں ہے ایک صدی میں یہ امت نہ اٹھ کھڑی. نہیں ملتے. ایسے بچے مدارس میں بھیجتے ہیں کہ 7 بیٹے ہو گئے، 8 بچے بچیاں ہو گئیں تو کہا چلو اس کو دین پڑھا دو، اب اتنوں کو پالے گا کون؟ اور یا پھر اس میں جسمانی طور پہ کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے، کن ذہن ہوتا ہے، چلو دین پڑھ لے، کون سا دنیا کا کوئی کام اس نے کرنا ہے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا. اور ذہین بچے وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، کمپیوٹر انجینئر اب دنیا میں عام ہو گئے. اس ذہانت کو دیکھیے، فوج میں چلے گئے، دنیاوی عہدوں کے اعتبار سے بہتر آدمی اور دین میں کوئی. یہ ہے ٹریجڈی، اور اس کی وجہ سے لوگ دین کی طرف آتے نہیں. اس لیے یہ مصیبت پڑ گئی ہے، اس کا حل تلاش کرنا چاہیے. اور یہ ذہانت اور یہ سب چیزیں خدا کے بہت بڑے احسانات میں سے ہیں، اس کی قدر کرنی چاہیے. تو کئی ایک لڑکوں کو دیکھیے آپ، اگر ایسے لڑکے مل جائیں بالکل ابتدائی عمر میں، میٹرک کر لی، 9th 10th تک پہنچ گئے، انہیں دین پڑھائی. بالکل انہیں نکال لینا چاہیے کالج، اسکول، جہاں بھی ہے کہ تم دین پڑھو. اگر اس میں ذہانت ہے بچے میں اور گھر سے کھاتا پیتا ہے، وہ دین پڑھے. وہ جتنی کالج میں محنت کرتا ہے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے ایکسٹرا کلاسز لیتا ہے، وہ جب تفسیر اور حدیث پڑھے گا تو پھر پوری رات یہاں بھی مطالعہ کرے گا. اسے جستجو ہوگی کہ کسی طرح اس پرابلم کو سالو ہونا چاہیے، یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. اور جو لوگ بن جاتے ہیں جیسے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یہ چیزیں، انہیں دین کے اس شعبے میں لگانا چاہیے کہ محنت کرو، اپنے شعبے میں بھی محنت کرو. معاشرے میں سارے کے سارے مفتی تو نہیں چاہیے، اچھے انجینئر بھی چاہیے، اچھے لوگ بھی چاہیے. ایسے لوگ چاہیے جن پر خدا نے اس اعتبار سے احسان کیا ہو کہ اعتماد ہو کہ ڈاکٹر ہے، اس سے جا کر مشورہ لیں گے تو مسلمان بھی ہے، یہ طب کے بارے میں صحیح چیز بتائے گا. یہ انجینئر ہے، اس کے ذمے اگر کوئی کام لگے گا یہ ٹھیک چیز بتائے گا. یہ پیسہ جو ہوگا اس کے پاس، یہ اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوگا. یہ ہے دوسرا گروہ. اور ہمارے ہاں کئی جگہ پر اب افسوسناک منظر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اچھا خاصا تھا وہ دنیاوی اعتبار سے، جب دین کی طرف آیا تو اس نے سمجھ لیا اب دنیا میں اگر ترقی میں نے کر لی نا تو یہ تو اتنا بڑا گناہ ہو جائے گا کہ بس اس سے تو توبہ خدا نے قبول ہی نہیں کر. تو وہ آہستہ آہستہ اپنے فیلڈ میں اپنا انٹرسٹ لوز کر دیتا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے احسانات یہاں بھی گنے ہیں اور وہاں بھی دیکھا تھا دوسرے پارے میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں علم میں اس سے بڑھ کر کوئی آدمی نہیں ہوا کرتا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کے صاحب علم تھے. خضر علیہ الصلوۃ والسلام تکوینیات، خدا کی دوسری جو جہان ہے اس کے تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً خضر سے بلند تھے. وہاں انہوں نے کہا دوسرے پارے میں قوم نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم پہ کوئی مقرر کر دیجئے سردار، ہم اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتے ہیں. تو جب طالوت مقرر کر دیے گئے انہوں نے کہا یہ کیسے، تو غریب آدمی ہے. انہوں نے کہا کہ بس پتن فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو ترجیح دی ہے علم میں بھی اور جسم میں بھی، دونوں چیزوں میں. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ کہیں کہ اسے خدا نے بڑا علم دے دیا ہے تو اس علم سے نبی سے زیادہ تو کسی کو علم نہیں ہوتا. سب سے صاحب علم تو وہ اپنے زمانے کے وہی ہوتے ہیں. اس علم سے مراد وہاں مفسرین کہتے ہیں کہ جنگ کا علم دے دیا ہے کہ اپنی فوجوں کو کیسے لڑانا ہے، اور یہ قابل تعریف ہے. ٹھیک وہی چیز یہاں بھی ہے
انہوں نے کہا دونوں نبیوں نے علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوموں سے کہ فذکروا آلاء اللہ، اللہ کے احسانات کو یاد کرو. یہ کام ہے کرنے کا. دنیاوی علوم میں مہارت، اللہ کی عظمت کو پیش نظر رکھے، اپنے بندہ ہونے کو نہ بھولے، اور اچھائیوں کی، خوبیوں کی نسبت اپنی طرف نہ کرے، نیت صاف رکھے. جس طرح اللہ کی رضا قرآن اور سنت کی محنت سے حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تعالی کی ایسی رضا ان لوگوں کو بھی مل جاتی ہے جو لوگ دنیا کے کام کرتے ہیں، ان کی بھی نیتیں ٹھیک ہو جائیں اور ان کی بھی تربیت ہو جائے. اللہ تعالی کو کسی سے کوئی ضد تھوڑا ہی ہے. اور اسی وجہ سے آگے فرمایا کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور دیکھو زمین میں فساد مت مچاتے پھرو. یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ فساد نہ مچاؤ. یہ فساد کون سا تھا، اس پہ محققین تحقیق کریں، پھر پتا چلے کہ یہ فساد یا تو یہ تھا کہ یہ قوموں سے لڑتے ہوں گے، کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی. اور عام طور پہ مفسرین وہی لکھ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فساد کا مطلب ہے کفر نہ کرو. یہی چیز آگے چل کے بھی ایک جگہ آئے گی، وہاں آپ دیکھیے پھر فساد کے معانی کیسے مختلف ہو جاتے ہیں. قال الملأ الذین استکبروا، بولے وہ سردار الذین استکبروا جو کیا ہو گئے تھے، بڑائی رکھتے تھے، کبر رکھتے تھے، متکبر تھے، مغرور تھے. من قومی، ان کی قوم سے. للذین، ان لوگوں کو نستضعفوا، بولے وہ سردار جو متکبر تھے ان کی قوم میں سے. کس کی قوم میں سے؟ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے. اور کس سے بولے ہیں؟ للذین استضعفوا، وہ لوگ جو کمزور سمجھے گئے تھے ان سے کہہ رہے ہیں. اللہ تعالی نے صیغے دو استعمال کیے ہیں. استکبار اور غرور میں تو صاف کہا ہے کہ یہ مغرور تھے، سمجھتے تھے. اور وہ جو غریب لوگ تھے ان کے متعلق کہا ہے کہ نستضعفوا، مجہول کا صیغہ آ گیا نا، یعنی وہ ضعیف اور کمزور سمجھے گئے. اللہ نے یہ نہیں کہا وہ ضعیف اور کمزور تھے، اللہ تعالی نے فرمایا وہ سمجھے گئے. تو گویا خدا نے مذمت بیان کی، ایک تو اس کی کہ جو متکبر اور مغرور تھے وہ بولے، اور دوسرے اس کی کہ انہوں نے اپنے مقابلے میں ایمان والوں کو جو کم درجے کا سمجھا، اب ان کے اس فعل کی مذمت بیان ہو گئی کہ وہ ایسے گمراہ ایسے سمجھتے تھے کہ یہ ہم سے کمزور ہیں، غریب ہیں، اور یہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ ضعیف تھے، غریب تھے. سمجھے؟ تو دونوں صورتوں میں رد قرآن کا جا کے پڑا ان کافروں پہ جو متکبر تھے. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر پہ بھی خدا کے انعامات ہوا کرتے ہیں. یہ جنہیں اللہ نے اتنے محلات دیے تھے اور جنہیں زمین میں بسایا تھا اور جنہیں خلافتیں دی تھیں، یہ سب کافر تو تھے. ان کے نبی نے یہی خدا کا احسان یاد دلا رہے ہیں نا. تو مفسرین نے اس سے ثابت کیا ہے کہ کافر بھی خدا کے انعام کی جگہ کبھی کبھی بن جاتی ہے. کافروں پہ بھی خدا کے انعامات ہوا کرتے ہیں. لمن آمن منہم، ان میں سے جو ایمان لائے تھے. پھر دیکھیے اس کے ترجمے کو، بولے وہ سردار الذین استکبروا جو متکبر اور مغرور تھے، من قومہ، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے. انہوں نے کہا کیا؟ للذین استضعفوا، کن سے کہا؟ ان سے جنہیں وہ کمزور سمجھے ہوئے تھے. لمن آمن، کہ جو کوئی بھی ایمان لایا، جو کوئی بھی یقین رکھتے تھے، منہم، ان میں سے. یہ منہم کی ضمیر نستضعفوا کی طرف لوٹ رہی ہے کہ جن کو وہ کمزور سمجھتے تھے ان لوگوں میں سے جو بھی ایمان لائے تھے. ان سے کہتے تھے کہ اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، تمہیں علم ہے، تم یقین رکھتے ہو کہ ان صالحا، کہ صالح جو ہے مرسل من ربہ، اپنے پروردگار کی طرف سے رسول ہے علیہ الصلوۃ والسلام. تو تکبر اور مومنین کو ضعیف سمجھنا معلوم ہوا کہ کافروں اور فاسقوں کا شیوا ہے. مومن آدمی کسی کو حقیر نہیں سمجھتا، کافر آدمی دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. یہ اس سے پتہ چلتا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ تواضع کیا چیز ہے. آدمی
کون ہوتا ہے جو مٹا ہوا ہو؟ تو انہوں نے کہا جب گھر سے باہر قدم رکھے اور واپسی تک کوئی آدمی اسے ایسا نہ نظر آئے جس کے متعلق اس کو یقین نہ ہو کہ یہ مجھ سے اچھا ہے اور مجھ سے بہتر ہے، بس یہ ہے تواضع۔ فرماتے تھے ہر آدمی کو اپنے سے اچھا جب یقین کے درجے میں سمجھنے لگتا ہے، اب بندگی آتی۔ اس لیے اللہ تعالی نے اس آیت میں دیکھیے پھر کہ کہا کیا کہ بولے وہ لوگ جو متکبر اور مغرور تھے، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم میں سے تھے، للذین استضعفوا، اور انہوں نے کہا ان سے جو کمزور سمجھے گئے تھے، لمن آمن منہم، اور ان کمزوروں میں سے جو ایمان لے آئے تھے ان سے یہ متکبر بولے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتعلمون، تمہیں معلوم ہے، ان صالح مرسل من ربی، کہ صالح اللہ نے بھیجا ہے علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ قالو، وہ جو ضعیف سمجھے گئے تھے وہ بولے اور انہوں نے کہا انا بما ارسل بہ، تم اس ہستی کی بات کرتے ہو، شخصیت کی، ہم تو انا بما ارسل بہ، جو کچھ ان کے ہاتھ پیغام آیا ہے اللہ کی طرف سے، بہ مومنون، ہم تو اس پیغام پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس آدمی کی شخصیت تو ماننا ہی ماننا ہے، ہم تو اس چیز کو بھی مانتے ہیں جو کچھ کے یہ لے کے آئیں۔ اسی لیے بحث کی ہے مفسرین نے کہ غنا اچھا ہے یا مالی اعتبار سے کم ہونا فقر اچھا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں وہ بحث لائیں کہ فقر و فاقہ اچھی چیز ہے یا آدمی کے پاس پیسہ زیادہ ہو یہ اچھی چیز ہے، اور ہر ایک نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ حقیقت بس اتنی سی ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ آدمی کو اپنی ضروریات زندگی میں کسی سے مانگنا نہ پڑے، یہ سب سے اچھا ہے۔ بس نہ اتنا فقر میں چلا جائے کہ محتاج ہو جائے ضروریات زندگی کے لیے، اور نہ ہی اتنا جمع کر لے کہ دل میں کبر پیدا ہونے لگے کہ میں سب سے اچھا ہو گیا ہوں اور پیسہ آ گیا۔ اور حلال مال کسی انسان کے پاس جتنا بھی اچھا ہو اور ضروریات زندگی میں کام آتا رہے، اچھی چیز ہے۔ حدیث میں بھی ایسی چیزیں آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سعد رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ سعد اپنی اولاد کو تم کھاتا پیتا چھوڑ کے جاؤ، یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ تم انہیں اس حال میں چھوڑ دو کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اور اسی لیے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے امام تھے حدیث کے، اور عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کسی معاملے میں مجھے سفیان ثوری سے حدیث مل جائے اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے فتویٰ مل جائے، پھر مجھے پوری دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو مرضی فتوے دو۔ یہ دو امام بہت بڑے۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے 10,000 دینار جس کے متعلق مجھے پورا یقین ہو کہ اللہ مجھ سے موت کے بعد پوچھے گا، میں اس حال میں مرنا زیادہ اچھا سمجھتا ہوں بنسبت اس کے کہ میں اپنی ضروریات کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ اور تابعین کے زمانے میں یہ حال تھا کہ تابعین رحمہم اللہ کہتے تھے کہ اگر یہ پیسے کسی نے سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے کہا، یہ تبع تابعین میں سے تھے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے، انہوں نے کہا چپ رہ، ہمارے پاس اگر اتنے پیسے نہ ہوں تو یہ جو حکمران ہے نا، ہمیں اپنا دستی رومال بنا لیں جس سے یہ ناک صاف کرتے ہیں، ایسا رومال بنا لیں، پھر ہم اپنے دین کو بیچیں ان کے یہاں اور فتوے ان کی خواہش کے مطابق دیں، یہ لوگ ہمیں ایسا بنا لیں۔ اسی اعتبار سے بہت سے بزرگوں نے یہ بات لکھی، تابعین تبع تابعین نے، انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ پیسے پاس رہنے چاہیے، ذرا دل کو سکون رہتا ہے، اطمینان رہتا ہے، دل اس میں رہتا ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آ گئی تو پیسے کچھ ہیں وہ خرچ کر لیں گے۔ یہ خلاصہ ہے ساری بحث کا، لیکن کی یہاں بہت لوگوں نے، اور جن حضرات پہ فقر اور اللہ پہ توکل اور ان چیزوں کا غلبہ ہے انہوں نے اپنی بھی رائے دی ہے۔ بہرحال اس پہ انہوں نے بحث کی ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، بولے، اچھا ہاں یہ آیت ہو گئی، قال الذین استکبروا، اب بولے ہیں وہ جو متکبر تھے، انہوں نے کہا پہلے غریب اور ضعیف کمزور لوگوں نے، انا بما ارسل بہ مومنون،
جو کچھ بھی وہ لے کے آئے ہیں صالح علیہ السلام، ہم پکا یقین اس پہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب گئے ہیں نا ہرقل کے دربار میں، صحیح بخاری میں جہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ دوسری تیسری حدیث اس میں آ گئی ہے یا تھوڑی سی اور آگے آ گئی، بہرحال حدیث بخاری کے شروع میں ہی ہے کہ اس نے پوچھا کہ یہ جو تمہارے صاحب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ضعیف کمزور لوگ ہیں یا سردار بڑے بڑے؟ انہوں نے کہا کمزور غریب لوگ ہمارے معاشرے کو انہیں مانتے ہیں۔ تو ہرقل نے بعد میں جب جوابات دیے تو اس نے کہا بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام کو سب سے پہلے غریب لوگ ہی ملا کرتے ہیں، وہی ان پہ ایمان لاتے ہیں، یہ اب تک ہوتا آیا ہے، تمہارے صاحب سچے۔ مراد اس کی یہ تھی۔ انہوں نے کہا ہم بالکل مانتے ہیں ان چیزوں کو جو حضرت صالح علیہ السلام لے کے آئے ہیں۔ قال الذین استکبروا، بولے وہ جو متکبر تھے، انا ہم بالذی آمنتم، وہ چیز جس پہ تم ایمان لائے ہو، بہی اس کے ساتھ، کافرون، ہم نہیں مانتے، تم نے جو یقین کیا ہے نا۔ انہوں نے کہا بالکل ہم ان چیزوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کفر بھی کوئی معمولی الفاظ میں انہوں نے بیان نہیں کیا، الفاظ دیکھو ان کے کہ انا بالذی آمنتم بہی، وہ جس پیغام کو تم مانتے ہو جو وہ لائے ہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہی کافرون، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ فعقروا، اور انہوں نے کیا کیا؟ کاٹ ڈالی، مار ڈالا، عقر ذبح کرنا، فعقروا الناقۃ، اور انہوں نے کاٹ ڈالا اس اونٹنی کو، مار ڈالا۔ اللہ تعالی نے نسبت کی ہے پوری قوم کی طرف کہ اس قوم نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اور دوسرا مقام ابھی بتاتے ہیں، وہاں دیکھیے کیا ہے، وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اور وہ اپنے پروردگار کے حکم سے پھر گئے۔ وَقَالُوا، کون سا پروردگار کا حکم تھا جس سے پھر گئے؟ اللہ کی توحید سے پھر گئے، رسالت سے منکر ہو گئے، جو کچھ صالح علیہ السلام لے کے آئے تھے اس کا انہوں نے انکار کیا، اور کہتے ہیں وقالوا یا صالح، کہتے ہیں صالح علیہ السلام، یا صالح ائتنا بما تعدنا، لے آ وہ چیز جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، جس کا یا یہ کہ تو نے وعدہ کیا تھا، لے آؤ وہ چیز، ان کنت من المرسلین، اگر تم واقعی ہو نا اللہ کے رسول، لے آؤ وہ چیز جس چیز سے تم ہمیں ڈرا رہے تھے، ہم دیکھنا چاہیں گے خدا کا عذاب اور تمہاری صداقت، اور یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں، لے آؤ وہ چیز، ان کنت من المرسلین، اگر تم رسول ہو۔ فَأَخَذَتْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس پھر پکڑ لیا انہیں، کس چیز نے؟ الرجفہ، زلزلہ آ گیا، فَأَصْبَحُوا، اور وہ ہو گئے، فی دارہم، اپنے گھر میں، جاثمین، الٹے، ان کے گھر ان پر الٹے ہو گئے، گھر میں وہ الٹے پڑ گئے، اوندھے ہو گئے۔ دار کا لفظ بظاہر یہاں پر استعمال کیا اللہ تعالی نے اپنے گھر میں، لیکن دار اس میں جنس کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی اپنے گھروں میں۔ بظاہر لفظ یہ واحد ہے، لیکن اس سے مراد جمع ہے کہ وہ اپنے گھروں میں الٹے اوندے پڑے ہوئے تھے، خدا نے اتنا زیادہ ان پر عذاب نازل کیا۔ اللہ نے یہاں پر زلزلے کا لفظ استعمال فرمایا ہے، آپ اسے 19ویں پارے میں سورہ نمل میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو بھی ذکر کیا ہے، اور یہاں یہ کہا ہے کہ وہ قوم جو تھی نا، اس قوم نے کاٹ ڈالا تھا، وہاں ذکر فرمایا ہے کہ کن لوگوں نے اس اونٹنی کو مارا۔ 19واں پارہ سورہ نمل 27 سورت کا نمبر ہے، اور آیت نمبر ہے 45۔ ملی؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجے ان کے بھائی صالح علیہ السلام۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا اللہ کی بندگی کرو، بس اور کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو پھر وہ دو جتھے ہو گئے اور آپس میں لڑنے لگے، ایک ایمان والوں کا، ایک منکرین جو تھے ان کا۔ یہ پتا چلتا ہے کہ قوم دو حصوں میں بٹ گئی پوری۔ قال یا قومی، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم والو، لما تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، کیوں تم برائیوں میں جلدی کرتے ہو گناہوں میں، نیکی کرنے سے پہلے گناہ کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ لولا تستغفرون اللہ،
کیوں نہیں اللہ سے تم استغفار کرتے؟ کیوں نہیں اللہ سے معافی مانگتے؟ یہ استغفار ایسی چیز ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام بھی اپنی قوموں کو تلقین کرتے رہے. انہوں نے کہا کیوں استغفار نہیں کرتے؟ لعلکم ترحمون، شاید کہ اللہ تم پر رحم کرے. 19واں پارہ ہے سورہ نمل. انہوں نے کہا اللہ تم پر رحم کرے گا. 46 نمبر آیت ہے. قالوا طیرنا بک، انہوں نے کہا تجھ جیسا الیاذ باللہ منحوس آدمی نہیں دیکھا جس کا قدم برا پڑا ہے. ہماری ترقیاں رک گئیں، ہماری قوم پہ جو پہلے حالات تھے اچھائیوں کے وہ نہیں رہے. وبمما آخ، اور جو تیرے ساتھ ہیں نا یہ ان سے ہم فال لیتے ہیں بڑی بری، تم منحوس لوگ ہو. قال طائرکم عند اللہ، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا یہ بری قسمت اور یہ فیصلے تو اللہ کے قبضے میں ہیں. بل انتم قوم تفتنون، میں تو سمجھتا ہوں یہ کفر کی شامت جو تم پر پڑی ہے نا، قوم تفتنون، تم بار بار آزمائے جاتے ہو. بار بار تمہاری آزمائش کرتا ہے اللہ کہ دیکھیں سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. بار بار خدا آزماتا ہے تمہیں کہ تم رو اس کے سامنے، گڑ گڑاؤ اس کے سامنے. ایک بار عذاب، دوسری بار، تیسری بار، بار بار خدا یہ جو تمہیں متوجہ کر رہا ہے کہ میری طرف لوٹ کے آؤ، میں سمجھتا ہوں تمہاری آزمائش ہے. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ، اور اس شہر میں 9 راہتن، 9 شخص تھے. یفسدون فی الارض، جو زمین میں خرابیاں مچا رہے تھے. ولا یصلحون، اور سنوارتے نہیں تھے، لوگوں کو تباہ کرنے والے یہ 9 آدمی تھے. یہ اس کے قریب بات جا پڑتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے متعلق فرمایا تھا. آپ نے کہا کہ یہ 10 یہودی اگر مجھے مان لیں تو یہ سارے مدینہ منورہ کے یہودی مجھے مان جائیں، کوئی ایک بھی باقی نہ رہے. قالو، وہ 9 بولے، تقاسموا باللہ، قسمیں کھاؤ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے اللہ کی. اللہ کو تو مانتے تھے نا، لیکن وہی ہڈی حلق سے نہیں اترتی تھی کہ اللہ کو ایک کیوں مانے. کہتے ہیں تقاسموا باللہ، آپس میں بیٹھ کر اللہ کی قسمیں کھاؤ 9 کے 9، لنبیتنہ، کہ ہم رات کو حملہ کریں گے اس صالح علیہ السلام پر، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں پر، ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، اور پھر جو اس کے رشتہ دار عزیز آ کے دعویٰ کریں گے نا کہ اس کا خون کس نے کیا ہے، قسمیں کھا لیں گے کہ ما شہدنا مہلک اہلہ، کہ یہ قتل جس نے بھی کیا ہے ہمیں تو کچھ پتا نہیں ہے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ کہتے ہیں جب تباہ ہوا ہے اس کا گھر اور اس کے گھر والے، ہمیں کچھ پتا نہیں ہے، قسم کھاؤ اس بات. یہ بیٹھ کے سازش کر رہے ہیں جھوٹ بولنے کی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی. وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور انہوں نے ایک فریب کیا. وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ان کے مقابلے میں ہم نے بھی ایک تدبیر چلی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں خبر بھی نہیں ہوئی کہ وہ جو شرارت کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں ہم کیا کریں گے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، دیکھ پھر ان کا انجام کیسا ہوا جو فریب ہمارے ساتھ کرنا چاہتے تھے. انا دمرناہم، ہم نے اٹھا کر زمین پہ مارا. ہوا جو چلی اس نے اچھال کر زمین پہ مارا. وقومہم اجمعین، ان 9 کو بھی اور ان کی ساری قوم کو. فتلک بیوتہم، یہ پڑے ہیں ان کے گھر. خاویۃ بما ظلموا، گرے ہوئے ہیں، ڈھہ پڑے ہیں ان کے گھر، یہ پڑے ہیں تبوک میں. دیکھو انہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعلمون، اور اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں اور جن لوگوں کو کچھ خبر ہے یہ اس سے سبق حاصل کریں. یہ 9 آدمیوں کی نسبت یہاں سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کا کہہ دیا، اس لیے کہ جو 9 کچھ جو کرتوت کرنے جا رہے تھے باقی قوم اس سے راضی تھی نا. اگر راضی نہ ہوتی اللہ اس کا ایسے تذکرہ بھی نہ کرتا. اس کا مطلب ہے وہ لوگ اس بات سے راضی تھے. اور یہ دلیل ہے اس کی کہ جب آدمی گناہ یا نیکی پر راضی ہو تو اللہ اس کا شمار اس میں کرتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی 2 آدمیوں کے برابر ہو جاتے ہیں.
ایک وہ جو برائی کے موقع پر ہوتا ہے یا برائی کو دیکھتا ہے اور وہ تمنا کرتا ہے کہ میں بھی اس برائی میں شامل ہوتا، تو فرمایا یہ بھی برابر ہو جاتے ہیں۔ اور جو آدمی نیکی کرتا ہے اور دوسرا تمنا کرتا ہے کہ کاش یہ نیکی کا موقع مجھے ملتا، وہ بھی برابر ہو جاتے ہیں، بغیر کیے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ مینٹلٹی ایسی ہو جاتی ہے کہ میرا بس چلتا تو علیہ باللہ یہ گناہ میں بھی کرتا۔ پب دیکھتا ہے، شراب بک رہی ہے، بجائے اس کے کہ اللہ سے پناہ مانگتا، کم سے کم زبان سے ہی خدا سے پناہ مانگتا، دل سے نفرت نہ صحیح، زبان سے ہی خدا سے معذرت کرتا، تمنا پیدا ہوتی ہے کہ میرے پاس پیسے ہوتے میں بھی ایسی دکان کھول لیتا، کیسے پیتے ہیں یہ ہمارے، میں بھی ایسے ہی کرتا، نہ کرنے کے باوجود وہ گناہ ہو گیا۔ یہ قوم کے 9 آدمیوں نے مارا، باقی قوم چونکہ ان کے ساتھ تھی، اللہ نے کہا اس قوم نے ایسے کیا۔ فتولا عنہم، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ پھیرا، وقالا، اور کہنے لگے یا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم، بلا شبہ میں پہنچا چکا، لقد ابلغتکم، میں تم تک پہنچا چکا ہوں، کیا چیز پہنچا چکا ہوں؟ یعنی جو کچھ اللہ کی طرف سے میرے پاس آیا تھا، رسالت ربی، اپنے پروردگار کا پیغام تمہیں پہنچا چکا، ونصحت لکم، اور میں نے تمہارا بھلا چاہا، ولکن لا تحبون الناصحین، اور لیکن حقیقت یہ ہے کہ لا تحبون، تم نہیں چاہتے، الناصحین، ان کو جو تمہارا بھلا چاہیں، تم بھلا چاہنے والوں کو نہیں چاہتے، تم اپنے ناصحین کو گوارا نہیں کرتے، تم اپنے ناصحین کو ان کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں بنتا، یہ ہے وہ مرض اور عیب۔ بعض مفسرین نے اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ یہ بحث تو ہے اصل میں کہیں اور کسی جگہ کی، لیکن فرض کر لو مردے سنتے ہیں، فرض کر لو ایک لمحے کے لیے، تو جس قوم میں یہ ڈر ہو کہ یہ لوگ اس کو شرک کا بہانہ بنا لیں گے اور شرک کی طرف چل پڑیں گے، اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مردے سنتے ہیں قبروں میں، تو یہ جا کر ان سے پھر اپنی حاجتیں اور اپنے نفع اور نقصان کی کرتوت اور ایسی باتیں کرنے لگ جائیں گے، تو سد ذرائع کے طور پہ ان چیزوں کو روکنے کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ آدمی کہے مردے نہیں سنتے۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر ڈر یہ ہو کہ قوم شرک میں پڑ جائے گی تو اس کا پرچار کرنا، اس کو بیان کرنا کہ مردے نہیں سنتے، فرماتے ہیں جب شرک کا خدشہ ہو تو واجب ہو جاتا ہے اس بات کی نفی کر دے۔ یہ قوم سنتی تھی یا نہیں سنتی تھی؟ جب تک کوئی قوی دلیل سماع موتا کی نہ ہو اس وقت تک نہیں استدلال کیا جا سکتا کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں اختلاف تھا، اور وہ اختلاف جو صحابہ رضی اللہ عنہ میں ہو گیا کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، امت اس کے بارے میں قطعی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ خلاصہ ساری بحث کا یہ، اب کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں سنتے اور کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ سنتے ہیں، دونوں طرف دلائل ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دونوں طرف تھے، ایک گروہ کا یہ نظریہ تھا، ایک گروہ کا یہ نظریہ تھا، لیکن کہیں یہ ڈر ہو کہ ہمارے گاؤں محلے مسجد میں کہیں بیان کریں گے تو لوگ شرک کی طرف چل پڑیں گے کہ اولیاء اللہ سنتے ہیں، لہٰذا ان کے مزاروں پر جا کر یہ سب چیزیں جائز ہیں، منع کرنا چاہیے۔ شرک کا دروازہ اگر کھلتا ہو لوگوں کو روک دینا چاہیے، الیاذ باللہ، پھر انسان کو اس چیز کی تبلیغ نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہوں نے کہا یا قومی، اے میری قوم، یہ یا کا لفظ جو ہے یہ بلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پکارنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ندا کے حروف میں نا عربوں میں بنیادی طور پہ ایک یہ لفظ، دوسرے دیکھیے انہوں نے کہا لقد ابلغتکم، میں تمہیں پہنچا چکا، اور وہ مردوں سے ہی کہہ رہے ہیں نا، کم کی ضمیر رسالت ربی ونصحت لکم، اور میں تمہیں کہہ چکا، یہ پھر انہی مردوں سے بات کر رہے ہیں، لیکن لا تحبون، تم پسند نہیں کرتے تھے، یہ پھر انہی مردوں سے بات کر رہے ہیں۔ یہ سارے ضمائر، یہ ساری ضمیریں اور یہ حرف ندا، یہ اس قوم کو سنا رہے ہیں اس کی بدقسمتی اور حسرت کے طور پر کہ ہائے افسوس قوم، میں تمہیں سمجھاتا رہا، میں تمہیں کہتا رہا، تم لوگ نہیں مانے، یہ حسرت اور افسوس کا اظہار ہے جو انہوں نے کیا۔
تو معلوم ہوا کہ یا کا لفظ جو ہے یہ کبھی کبھی کسی جذبے کے اظہار کے لیے آ جاتا ہے، دوسرے کو سنانا مقصود نہیں ہوا کرتا. سمجھے؟ یہ یا کا جو لفظ ہے نا، کبھی کبھی کسی جذبے کے، محبت کے، شوق کے، حسرت کے، افسوس کے اظہار کے لیے آ جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ دوسرا سنتا ہو یا نہ سنتا ہو. جیسے کسی آدمی کو چوٹ لگے، تکلیف ہوتی ہے، تو کبھی کبھی بے اختیار کہتا ہے کہ ہائے ماں، ہائے امی. تو وہ ماں کو کوئی سنا تھوڑا ہی رہا ہوتا ہے، امی تو پتہ نہیں کس جگہ پہ ہے، حتیٰ کہ دوسرے جہان میں ہے. وہ کیا، وہ حرف ندا جو ہے وہ اپنی دکھ کے اظہار کے لیے ہے کہ ہائے ماں اگر تو ہوتی تو دیکھتی. ایسے ہی آدمی کو محبت ہوتی ہے تو کہتا ہے ابا آپ ہوتے تو دیکھتے کہ آج اللہ نے احسان کیا. یہ محبت کی وجہ سے بھی مخاطب کے لیے جملے بولے جاتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا مخاطب سن بھی رہا. ٹھیک یہی چیز ان لوگوں کو سمجھنی چاہیے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا محمد کے لفظ پہ بحث کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام ساتھ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. سیدھی سادی سی بات ہے کہ اگر کوئی یا محمد اس لیے کہتا ہے کہ اس کا عقیدہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک جہاں بیٹھ کے امریکہ میں میری آواز پہنچ جائے گی اور وہ نفع اور نقصان کی قدرت رکھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے سارے حالات کا پتہ ہے اور جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، یہ شرک ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حالات کا کیا پتہ ہے؟ وہ یہاں بیٹھ کے کیسے تمہاری آواز سن سکتے ہیں؟ یہ شرک کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے پکارتا ہے، محبت کی وجہ سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ. اب یہ جو آدمی یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، اس کے کہنے کا مقصد اپنے شوق، اپنی محبت کا اظہار ہے، اور وہ ایسے الفاظ استعمال کر لیتا ہے کہ آپ مہربانی کریں، آپ مدد کریں. ان الفاظ کا استعمال عوام میں بیٹھ کے کرنا مکروہ ہے، کیونکہ لوگوں کے عقیدے خراب ہوں گے. لوگ کہیں گے اتنے بڑے بزرگ کو ہم نے دیکھا یہاں بیٹھ کے یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد مانگ رہے تھے. عوام میں نہ کرے، مکروہ ہے. اور بالکل تنہائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، تعلق کا اتنا غلبہ ہے کہ وہ ایسے اشعار پڑھتا ہے. یہ چیز جائز، اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اسے پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ یہاں سے سنتے ہیں اور نہ نفع اور نقصان اور میرے حالات کا علم ان کے قبضے میں ہے. یہاں بیٹھ کے وہ اپنے شوق، اپنی محبت، اپنے تعلق کے اظہار میں ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں. یہی چیز ہے جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی پائی جاتی ہے. انہوں نے اطیب النغم کے نام سے جو قصیدہ لکھا ہے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس میں یہی چیز، اور یہ بہت جگہ پر مل جائے گی. اس لیے اس کو نہ تو بالکل ہی کفر اور شرک قرار دے دینا چاہیے اور نہ ہی لوگوں کو کھلی چھٹی دے دینی چاہیے کہ جو مرضی بولو، بلکہ اعتدال کی راہ اختیار کرے کہ کوئی آدمی کس عقیدے کے تحت یہ کہتا ہے. اور اسی کی وہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے. ایک مرتبہ مسلم کی روایت میں بتایا تھا کہ بچے مدینہ منورہ کی گلیوں میں یہ کہہ رہے تھے. یہ ختم ہوئے. دوسری قوم، تیسری کو اللہ نے فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور حضرت لوط علیہ السلام اس قال لقومه، جب انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا. چار چیزیں گزر گئیں، چوتھی مقام ہے نا یہ. اب دیکھیں چاروں کے آغاز میں فرق کیا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے لیے دیکھیے جہاں ان کا تذکرہ شروع ہوا ہے وہاں اللہ تعالی نے کیا لفظ کہے ہیں. رکوع ہے 59 نمبر آیت میں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف. یہی لفظ آئے ہیں نا. یہاں یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کچھ کہا نہیں، ہم نے ان کی قوم کی طرف انہیں بھیجا. یہی بات اللہ تعالی نے دوسرے رنگ میں بیان کی ہے
آیت نمبر اس رکوع کے بعد والے رکوع میں 65 میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف بھیجا ان کا بھائی ہود. یہی لفظ اگلے رکوع میں دیکھ لیجئے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف بھیجا ان کا بھائی صالح علیہ السلام. اور یہی لفظ یہاں دیکھ لیجئے، یہاں کیا کہا ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام جب انہوں نے کہا اپنی قوم کو. 4 مقامات ہیں اور 3 قسم کے الفاظ ہیں. صالح اور ہود علیہ السلام کے لفظ تو ایک جیسے ہیں، اور وہاں بات سمجھ بھی آ گئی کہ اللہ نے انہیں ان کی قوم کی طرف بھیج دیا. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے ان کی قوم کی طرف. یہ بھی ٹھیک ہے، ان کی قوم جو تھی وہ اس علاقے میں بستی تھی. یہ بات یہاں کیوں خدا نے بدلی ہے وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے انہیں ان کی قوم کی طرف بھیجا ہے، بلکہ فرمایا لوط علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے. اور بات اصل میں یہاں پر اس لیے یہ کہی گئی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ اپنی برادری اور اپنے وطن کی طرف نہیں بھیجے گئے تھے. وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کا وطن اور تھا، ان کی قوم اور تھی. یہ تو اللہ نے ان کو بھیجا کہ وہاں جاؤ سدوم کی بستیوں میں، اور وہاں یہ بے حیائی کی حرکتیں ہوتی ہیں انہیں جا کر سمجھاؤ. تو ایک دوسری قوم جو شام کے جنوب میں دریائے اردن کے پاس اب تک ان کے آثار ہیں ڈیڈ سی میں، وہاں سدوم اور عمورہ اور یہ 5 بستیاں تھیں تورات میں آیا ہے. چونکہ اللہ نے انہیں کسی اور علاقے میں بھیجا تھا، لیکن بھیجا چونکہ انہیں تھا اس لیے نبی تو اس قوم کے ساتھ تعلق ہو گیا علیہ السلام کا. اس لیے قرآن نے بالکل بات بدل دیا اور کہا کہ اس قال لقومی، جب انہوں نے اپنی قوم سے جا کے کہا وہاں پر شام میں جو ان کا اپنا اصل آبائی وطن نہیں تھا. یہ ہے قرآن جب کسی چیز کو بیان کرتا ہے، الفاظ کو تبدیل کرتا ہے تو بڑی حکمت ہے. اور یہ دلیل ہے اللہ کے کلام ہی کے ہونے کی کہ اللہ تعالی نے یہاں یہ نہیں کہا کہ لوط علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا ہے، بلکہ فرمایا کہ ایسے ہوا. وہ اس قوم کے پاس گئے جو ان کی اپنی قوم اس معنی میں تو تھی کہ چونکہ بھیج دیے گئے تھے، باقی اس معنی میں نہیں تھی کہ وطن ان کا ہو. اتاتون الفاحشہ، انہوں نے کہا کہ تم لوگ فحاشی کا ایسا کام کرتے ہو، کھلی ہوئی بے حیائی کا، ما سبقکم بہا، تم سے پہلے نہیں کیا، بہا اس فحاشی کو، من احد من العالمین، پورے جہان میں کسی نے نہیں کیا. 2 چیزیں ہو گئیں، ایک چیز بے حیائی ہو گئی اور دوسری چیز کیا ہو گئی کہ تم اس کے موجد ہو. یہ بے حیائی آج تک دنیا میں ہوئی ہی نہیں، سب سے پہلے تم نے اس کام کو کرنا شروع کیا ہے. 2 لعنتیں جمع ہو گئیں. بل انتم، اور ہاں انہوں نے کہا ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جہان میں کسی نے کام یہ نہیں کیا، تم ایسے کام کو کرنے لگے. اتنے پاک ذہن کے بھی لوگ تھے دنیا میں. یہ عبد الملک جو تھا اتنا ظالم بنو امیہ کا، یہ آیات پڑھتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ نے اگر قرآن میں یہ ذکر نہ کیا ہوتا تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں یہ گناہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ممکن. علیاذ باللہ، جو مقام بالکل گندگی ہی کے مقصد کے لیے رکھا گیا ہے، یہ بدبخت اس سے عیش اور اس سے عیاشی اور اس سے نفع اور اس سے اپنے جذبات کی تسکین چاہتے تھے. انکم لتاتون الرجال، تم دوڑتے ہو مردوں کے لیے، شہوتن، ان بری خواہشات کے ساتھ، من دون النساء، اور عورتوں کو چھوڑتے ہو. عورتوں کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تسکین کا مرد و عورت کے لیے جو فطری نظام مقرر کیا ہے تم اس فطرت کے نظام کو گڑبڑ کرتے ہو. بلکہ تم ہو قوم مسرفون، جو حد پر نہیں رہتے. یہ بل جو ہے نا، اپنے اب تک دیکھا ہوگا نفی کے لیے آتا ہے کہ بلکہ، بات یہ نہیں ہے جو پیچھے ہے، بلکہ بات کچھ اور ہے. یہاں بل کے معنی کیا ہے؟ مفسرین نے اس پہ بحث کی ہے.
کہ آخر کون سی ایسی چیز تھی جو یہاں کہا گیا ہے کہ بلکہ انتم قوم مسرفون، تم حد پہ نہیں رہتے. تو وہ کہتے ہیں پھر اس کا لفظی ترجمہ تو اگر یہ کیا جائے کہ یہ ہوگا کہ تم مردوں کے پیچھے بھاگتے ہو عورتوں کو چھوڑ کے، ایسے نہیں، ایسے نہیں ہے حقیقت، بلکہ تم حد پر نہیں رہتے. اگر بل کا ترجمہ وہی کیا جائے جو اب تک کرتے آ رہے ہیں. پھر عربوں نے کہا، مفسرین نے، وہ کہتے ہیں بل جو ہے نا وہ کبھی کبھی اپنے سے اوپر کے درجے کے لیے، ڈگری، سپرلیٹو ڈگری کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھے ہوئے کام کرتے ہو. اس سے بڑھے ہوئے کام کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالی نے سورہ عنکبوت میں بیان فرمایا ہے. اس جگہ کو آپ دیکھیے، وہاں سے یہ آیت حل ہوتی ہے، کیونکہ ویسے پتہ نہیں چلتا کہ اس سے بدبختی کا زیادہ اور کام کیا ہوتا ہوگا لیاذ باللہ. سورہ عنکبوت ہے 21ویں پارے میں، 29 نمبر ہے سورت کا، اور اس میں ہے یہ 20ویں سے شروع ہوتی ہے. 20ویں پارے میں دیکھ لیجئے، 20ویں پارے میں آیت نمبر 28 دیکھ لیجئے. 20ویں پارے کا آخر ہے تقریباً یہ. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور اس پہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اللہ نے، جو جس قوم کی طرف بھیجا. لوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب انہوں نے اپنی قوم کو یہ بات کہی، إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، تم بے حیائی کے کاموں کے لیے آتے ہو، مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، تم سے پہلے اس جہان میں کسی نے یہ کام کیا ہی نہیں. یہ وہی بات ہو گئی جو اس سورہ اعراف میں آئی ہے. آگے دیکھیے، اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم مردوں کو پسند کرتے ہو، دوڑتے ہو ان کے پیچھے. یہ وہی بات ہو گئی. وہاں اس کے بعد کیا آ گیا تھا؟ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوم ایسی ہو جو حد سے بڑی ہوئی ہو نا. یہ ہے اس کا جواب. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر حرکتیں. وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم راستوں کو خراب کرتے ہو. وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور تم راہوں کو کاٹتے ہو. راستوں کو کاٹتے ہو، اس کا مطلب یہ کہ مفسرین کہتے ہیں ڈاکے ڈالتے ہو، عیاشیاں کرتے ہو، اس کے لیے چاہیے پیسہ، اور وہ ڈاکے ڈال کر تم پیسے کو حاصل کرتے ہو. یہ اس سے بدتر چیز ہے کہ انسانوں کو قتل کرنا. ایک اور بعض حضرات نے کہا کہ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ کا مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنی خواہشات مردوں کے ساتھ پوری کرو گے تو نسل انسانی آگے نہیں بڑھے گی. تم وہ جو نسل کی راہ ہے، نسل انسانی کا جو مزید فروغ ہے، اس کو ختم کرتے ہو. ایک جرم یہ اس سے بدتر، اور وہ بے حیائی سے دوسرا جرم اس سے بدتر ہے. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، تم اپنی مجلسوں میں کام کرتے ہو. یہ یعنی سب کے سامنے کھلے عام تم یہ کام کرتے ہو. یہ ہے اس سے بدتر. ایک تو یہ ہے کہ الیاذ باللہ کوئی اس قوم میں تنہائی میں یہ کسی کے ساتھ ایسی حرکت کرتا ہو، فخر سے پورے گروپس ہیں اور وہ یہ کام ایک دوسرے کے سامنے کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا الیاذ باللہ بل انتم قوم مسرفون، تم تو حد سے ہی بڑھ گئے ہو. حد ہو گئی ایک چیز کی. وما کان جواب قومہ، اور ان کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا الا مگر ان قالوا، انہوں نے کہا اخرجوم، نکالو انہیں، من قریتکم، اپنی بستی سے. کوئی جواب نہیں تھا اس قوم کے پاس مگر انہوں نے کہا انہیں اپنے شہر سے نکال دو بس. یہ ہے. اور پھر طنز کیا کیا؟ کہتے ہیں انہم اناسین، اور یہ لوگ ہیں اناسین یتطہرون، جو پاک رہنا چاہتے ہیں، یہ صاف رہنا چاہتے ہیں. یہ ان کا جرم ہے، نکالو انہیں یہاں سے. یہ ہے قوموں کا حال. جب خدا کا عذاب آتا ہے نا تو ان کے ہاں عیب اچھائی بن جاتے ہیں، اور ان کے ہاں برائیاں نیکی بن جایا کرتی ہیں. یہ اس قوم کا حال ہے. ان کا نکالو انہیں یہاں سے، یہ لوگ پاک